नहमदु व नस्वल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं हज़रत लूत अलैहिस्सलाम पर बात करूंगी। अल्लाह ताला के भेजे हुए फरिश्ते जब हज़रत इब्राहीम के अमूर से वाकिफ हुए तो इन फरिश्तों ने शहरस्तान लूत जाने का इरादा किया। हज़रत इब्राहीम ने इन फरिश्तों से कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। फरिश्ते बोले, ए इब्राहीम, हम लोग तो अल्लाह के भेजे हुए हैं और इस शहर के बाशिंदों को हलाक करने जा रहे हैं। आप हमारे साथ ना चलें क्योंकि अज़ाब इलाही देखने की ताकत आप में नहीं होगी। हज़रत इब्राहीम ने कहा, खुदा हाफिज है, मैं तो अज़ाब इलाही देखने चलूंगा जो कौम लूत पर भेजा गया है। ये कहते ही हज़रत इब्राहीम अपने ऊंट पर सवार होकर इन फरिश्तों के साथ चल दिए। जब 1.5 कोस के फासले पर जा पहुंचे तो फरिश्तों ने अर्ज की कि इब्राहीम खलीलुल्लाह, आप इधर ही ठहरे, आपके वास्ते आगे जाने का हुक्म नहीं है। ये सुनकर हजरत इब्राहीम अपने ऊंट से नीचे उतरे और खुदा की इबादत में मशगूल हो गए। और वो फरिश्ते उस शहरस्तान में कौम लूत की उस जगह पर जा पहुंचे जिस जगह में हजरत इब्राहीम ने फरमाया था कि यहाँ के लोग बदकिरदार हैं और बदफेल हैं और रहज़नी से लोगों का माल छीन लेते हैं। और हजरत इब्राहीम ने ये भी फरमाया था, और जो लोग इस बदफेल में गिरफ्तार हैं इन पर गज़बे इलाही आएगा और वो सब के सब हलाक कर दिए जाएंगे। जो कौम जुल्म व जबर करेगी, अल्लाह ताला के अहकाम नहीं मानेगी, इन पर अल्लाह ताला का गजब नाज़िल होगा और वो सब के सब हलाक कर दिए जाएंगे। और ये चीज़ खुदावंद कदूस अपने फैसले में तय कर चुके हैं। और जो कौम अल्लाह के अहकाम को नहीं मानेगी और इस कौम को इस दुनिया में हलाक कर दिया जाएगा। चूंकि हजरत इब्राहीम बरगज़ीदा पैगंबरों में से हैं, अल्लाह ताला अपने पैगंबरों की बात कभी रद्द नहीं करता। आपने जिस चीज की खबर इस कौम को दी थी वो बहुत जल्द इन पर मुसल्लत कर दी गई और लोग हमेशा के लिए इस हस्ती से मिटा दिए गए। चूंकि वो फरिश्ते खुदा का हुक्म लेकर इस कौम लूत की तरफ भेजे गए तो उन्होंने अल्लाह के हुक्म से इन शहरों को सवाए एक शहर जिसका नाम सदूम है महफूज रखा। बाकी तमाम शहरस्तान को उलट पलट कर दिया। सदूम के रहने वाले इस फेल में गिरफ्तार नहीं थे। जब उन्होंने 6 शहरों के लोगों को देखा कि ये बदकिरदार हैं तो सदूम के लोगों ने इन लोगों में शादी ब्याह वगैरह मकरूफ कर दिया। अल्लाह ताला ने अहले सदूम को इन पर फजीलत दी और नजात बख्शी। शहरस्तान के लोग बड़े कद वाले और लड़ने वाले थे, सब के सब हलाक कर दिए गए। वो फरिश्ते जो अल्लाह ताला की तरफ से अज़ाब इलाही लेकर आए थे वो सब हजरत लूत के घर गए और उनकी बेटियों को सलाम किया और हजरत लूत की बेटियों ने सलाम का जवाब दिया। इसके बाद हजरत जिब्राइल ने इनसे कहा कि कोई आदमी इस शहर में ऐसा है कि हम मुसाफिरों को आज मेहमान रखे और खाना खिलाए। उन्होंने कहा कि हमारे वालिद के अलावा इस शहर में और कोई नहीं, आप लोग थोड़ी देर इंतजार करें, वो अल्लाह ताला की इबादत से फरागत पा ले। हजरत लूत अलैहिस्सलाम जब इबादत से फारग हुए तो घर के दरवाजे पर देखा कि 12 लोग साहिबे जमाल, अच्छे कपड़े पहने, बाल बनाए खड़े हैं। आप इन 12 लोगों को देखकर इन मेहमानों का अगर इस कौम को मालूम हो गया तो कहीं इनके साथ बुरा सलूक ना करें, क्योंकि ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात होगी और मैं बहुत ज्यादा रुसवा हो जाऊंगा, तो फिर लोग मुझे बहुत जलील करेंगे। हजरत लूत की बीवी काफर थी, इसने सबको जाकर मेहमानों की खबर दे दी। कौम के लोग हजरत लूत के घर आए और ऊंची आवाज में कहने लगे, ए कौम लूत, तुम वो 12 लोग जो हूबहू और नहायत खूबसूरत हैं, कामसिन हैं, सब तेरे घर में मेहमान आए हुए हैं, तुम इन्हें हमारे पास भेज दो। हजरत लूत ने खौफ की वजह से लोगों को कहा
کہ اے قوم میری بیٹیاں حاضر ہیں، یہ پاک ہیں، میں تمہارا نکاح ان سے کر دوں گا، بس تم لوگ اللہ سے ڈرتے رہو اور مجھے رسوا مت کرو، کیونکہ جن کی بات تم کر رہے ہو وہ ہمارے مہمان ہیں۔ اے میری قوم، تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو سیدھے راستے پر گامزن ہو اور نیک بات کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ کافر قوم نے لوط کی بات کو تسلیم نہ کیا اور حضرت لوط کے گھر کے دروازے توڑ ڈالے۔ قوم کے لوگ بولے کہ تو جان چکا ہے کہ ہمیں تیری بیٹیوں سے کوئی غرض نہیں، اور تو اچھی طرح جان چکا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں، تم اپنے مہمان کو ہمارے پاس بھیج دو۔ حضرت لوط نے کہا کہ مجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ تمہارے ساتھ لڑ سکوں، لیکن میں نے صبر کیا۔ میرے مہمانوں کو اللہ تعالیٰ تمہارے شر سے محفوظ رکھے۔ اور فرشتوں کو خدا کی طرف سے یہی حکم تھا کہ جب تک اس قوم سے 3 شکایتیں نہ ہوں تب تک ہرگز اس قوم کے ساتھ برائی نہ کرنا اور نام بھی مت بتانا۔ قوم نے حضرت لوط کو زخمی کر دیا اور شدید تکلیف پہنچائی۔ حضرت لوط نے اپنے آئے ہوئے مہمانوں سے کہا کہ میرے میں اتنی قوت نہیں کہ ان کا مقابلہ کر سکوں اور ان شیطانوں کے شر سے بچوں اور تم لوگوں کو بھی بچاؤں اور ان ظالم قوم کو اپنے سے دفع کروں۔ حضرت لوط نہایت آبدیدہ ہو کر مہمانوں سے یہ کہہ رہے تھے۔ پھر اس قوم کے لوگوں نے حضرت لوط پر بڑی بے ادبی سے ہاتھ چلایا اور حضرت لوط اپنے مہمانوں کے پاس آئے اور مہمانوں سے اس قوم کی شکایتیں کی۔ مہمانوں نے کہا کہ اے حضرت لوط، ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، یہ لوگ ہرگز آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے، آپ اپنے گھر سے نکلیں اور کوئی شخص تم میں سے منہ موڑ کر نہ دیکھے گا مگر تیری بیوی انہی میں سے ہے، اور جو عذاب الہی اس قوم پر آئے گا وہی تمہاری بیوی پر بھی آئے گا۔ عذاب الہی کے آنے کا وقت علل صبح ہے۔ مہمانوں نے حضرت لوط کو بتایا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور قوم لوط پر عذاب الہی لے کر آئے ہیں۔ آپ آج شام تک اس قوم سے بچ کر کہیں محفوظ جگہ پر چلے جائیں جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہو، کیونکہ آج شب اس قوم پر عذاب الہی آئے گا۔ حضرت لوط نے ان فرشتوں سے مزید معلومات کے لیے پوچھا کہ عذاب الہی رات کے پہلے پہر آئے گا یا رات کے دوسرے پہر آئے گا۔ اتنے میں وہ مردود حضرت لوط کے گھر کو کھودنے لگے۔ اے لوط، ابھی صبح نہیں ہوئی اور جو کچھ تم نے کہا تھا ابھی تک نہیں ہوا۔ یہ کہتے ہوئے لوگ فرشتوں سے دست دراز ہونے لگے۔ یہ دیکھتے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام تھوڑی سی حرکت میں آئے اور ان پر عذاب الہی شروع ہو گیا اور یہ ایک مصیبت میں گرفتار ہو گئے، اور صبح کے ٹائم شدید عذاب الہی اس قوم پر آیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کر کے قرار واقعی سزا ان لوگوں کو دی۔ پہلا عذاب اس قوم پر یہ آیا کہ ان کی آنکھیں، ناک اور منہ نہ رہے، اور یہ لوگ غصے میں بولے کہ لوط نے اپنے گھر جادوگروں کو بلا رکھا ہے۔ پھر کہنے لگے، اے لوط، تم اپنے مہمانوں سے کہہ دو کہ ہماری آنکھیں، ناک اور منہ ٹھیک کر دیں، ہم برے کاموں سے باز آ جائیں گے۔ یہ سن کر حضرت جبرائیل نے اپنا پر ان کے چہروں پر مل دیا اور ان کے ناک، آنکھیں اور منہ ٹھیک ہوئے۔ جو ہی یہ ٹھیک ہوئے تو انہوں نے دوبارہ ان مہمانوں کے ساتھ دست درازی کا قصد کیا۔ ان کا تمام بدن خشک اور شل ہو گیا۔ پھر دوبارہ انہوں نے توبہ کی تو حضرت جبرائیل نے اپنا پر ان کے منہ پر مل دیا تو یہ دوبارہ ٹھیک ہو گئے۔ اس کے بعد وہ لوگ سب کے سب حضرت لوط کے گھر سے نکل گئے اور تمام شہر کے دروازے بند کر دیے اور یہ کہہ کر چلے گئے کہ ہم لوط کے مہمانوں سے بدلہ لیں گے۔ حضرت جبرائیل نے حضرت لوط کو کہا کہ آپ اپنے بچوں کو لے کر اس شہر سے نکل جائیں، کیونکہ ان مردودوں نے پورے شہر کے دروازے بند کر دیے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل نے حضرت لوط کو یہاں سے نکال کر حضرت ابراہیم کے گھر پہنچا دیا۔ چونکہ لوط کی بیوی کافر تھی
اس لیے آپ نے اپنی بیوی کو اسی شہر میں چھوڑ دیا، اپنی بیٹیوں کو لے کر حضرت لوط حضرت ابراہیم کے گھر چلے گئے۔ حضرت ابراہیم نے حضرت لوط اور ان کے اہل و عیال کو بڑی چاہت سے رکھا۔ جب سورج طلوع ہوا تو حضرت جبرائیل نے اپنا پیر زمین کے نیچے دے کر لوط کے شہر کو پلٹ دیا کہ ایک پتا درخت کا نہ ہلا، اور جب آواز ان فرشتوں کی حضرت لوط تک پہنچی تو پھر قوم کفار کی کچھ خبر نہ ملی۔ حضرت ابراہیم اس کی ہیبت سے بے ہوش ہو گئے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل نے آ کر حضرت ابراہیم کو تسلی دی اور اپنی گود میں لے لیا۔ بحکم الہی شہر پر کنکریاں اور پتھر تہ بتہ برسائے گئے۔ حضرت لوط نے جب یہ حال دیکھا تو شہر کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا تو یہ بہت خراب ہو چکا تھا۔ ہر شخص کے گلے میں لعنت کا طوق تھا جس پر اسی کا نام لکھا ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ اس قوم کا کون سی جگہ ٹھکانہ ہے؟ وہ بولے ان کا ٹھکانہ حاویہ ہے۔ حشر کے دن حساب کتاب کے بعد ان کو حاویہ میں ڈال دیا جائے گا۔ اس بات کو سن کر حضرت ابراہیم پھر عبادت میں مشغول ہو گئے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کچھ لمحوں کے عروج پر غرور نہ کریں، کیونکہ وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ یا رب العالمین، ہم سب کا تجھ پر پورا یقین ہے، اس کو دیکھ کر ہماری حاجتوں کو پورا کر دے، ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔